اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کا اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 26/10/2025 کا پروگرام ہے۔ سامعین، ہمارے آج کے چیدہ پروگرام روٹین کا جس طرح ہمارا پروگرام ہوتا ہے وہ پروگرام چلتا رہتا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہاں ڈنمارک میں ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں الیکشن ہو رہے ہیں اور بہت ساری ڈنمارک کی پارٹیاں جو ہیں اس میں حصہ لے رہی ہیں۔ پاکستانی 7 کینڈیڈیٹ جو ہے ریجن میں بھی ہیں اور کمیون میں بھی ہیں یا دوسری پارٹیوں میں بھی الیکشن میں حصہ لے رہے، تو ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہے ہماری پاکستانی کمیونٹی، اس میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ جس طرح ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ اپنے ملکوں سے پیار ہوتا ہے، اپنے پیارے وطن سے پیار ہوتا ہے۔ جو بھی یہاں امبیسڈرز آتے ہیں بات کرتے ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ آپ جن ممالک میں رہتے ہیں وہاں کی سیاست میں، وہاں کی پارٹیوں میں، وہاں کی لوکل سوسائٹیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ پاکستان کے معاملات ہیں، پاکستان کی باتیں وہ وہاں تک رہنی چاہیے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کا اپنا طریقہ کار ہے۔ آپ چونکہ یہاں اس ممالک میں رہتے ہیں اور جب تک اس میں آپ خود شامل نہیں ہوں گے، پارٹیوں میں شامل نہیں ہوں گے، تب تک اس سے بہتر نام بھی پاکستان کا نام بھی روشن ہوتا ہے، آپ اچھا کردار ادا کریں گے۔ تو سامان یہ ملی جلی باتیں ہیں، تو آج ہم نے کہا سوچا سفیر محترم سے بھی بات کی جائے، تو سفیر محترم شعیب سرور صاحب جو کہ یہاں عوامی ایمبیسڈر ہے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شعیب صاحب، آپ کو ایک بار پھر ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں بھی آیا ہوں جو 4 دن پہلے پاکستان سے۔ شعیب صاحب، پاکستان اپنا پیارا وطن کیسا تھا؟ ڈیفینیٹ آپ گئے تھے، سرکاری کام ہوتے ہیں، بیزی رہے کافی۔ جی، پاکستان میں میرا خیال ہے کہ یہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے جس وقت میں گیا تھا تو بہت ہی آئیڈیل ویدر تھا، تو اس لیے میں نے تو وہاں 2 ہفتے تھا تو بڑا اس حساب سے اچھا تھا اور بڑی مفید ملاقاتیں بھی ہوئی لوگوں سے۔ شعیب صاحب، آج کل بڑی بات ہے اور آپ کے ذمے کافی سارے ہم نے کام لگائے تھے، اگر آپ کو موقع ملا تو آپ بات کر لیں۔ اب تو ماشاءاللہ ہماری پیاری ایئر لائن بھی برطانیہ بھی آ گیا ہے، خواجہ آصف صاحب سے بھی آپ نے کہا تھا بات کریں گے، تو کیا کوئی بات چیت ہوئی PIA کے متعلق؟ جی میں خواجہ آصف صاحب سے میری ملاقات ہوئی، پارلیمنٹ میں گیا تھا ان کو ملنے، تو بڑی اس پہ ڈیٹیل بات ہوئی اور PIA پہ بھی بات ہوئی، اور یہ فلائٹس کا مقصد میرا جانے کا ان کو یہی تھا بنیادی طور پہ کہ میں PIA کی جو فلائٹس ہیں یہاں جو ابھی نہیں آتی، ڈسکنٹینیو ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بات کروں۔ تو انہوں نے مجھے بہت کلیئرلی بتایا کہ جی کہ یہ پرائرٹی ہے، لیکن انہوں نے مجھے صاف بات کہی۔ انہوں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جی یہ جو روٹ ہے ڈینمارک والا، وہ یہاں ایک دفعہ آئے بھی ہوئے ہیں، کافی بہت سال پہلے انہوں نے مجھے بات بتائی تھی کہ وہ یہاں ایک دفعہ آئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی کہ آیا یہ روٹ فائدے میں ہے یا نقصان؟ انہوں نے کہا نہیں، روٹ جو ہے وہ فائدے میں ہے یہ PIA کے، یہ جو کوپن ہیگن والا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی ایشو صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس جہاز ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر جہاز ہی نہیں ہے تو ہم صاف بات ہے کہ ہم کنسٹرینٹ ہیں کہ ان روٹس پہ جہاز چلانے کے لیے جہاں، لیکن ساتھ انہوں نے کہا جی کہ حکومت اس کو پرائیویٹائز کر رہی ہے اور یہ انشاءاللہ جلد جو ہے وہ اس کے بارے میں فردر پروگریس بھی ہوگی۔ بلکہ میں نے ان کو دعوت بھی دی، میں نے کہا جی آپ یہ کوپن ہیگن آئیں اور آپ لوگوں سے بھی ملیں، کیونکہ یہ لوگوں کا بڑا ایک مطالبہ ہے، اور کیونکہ میں خود بھی انڈائریکٹ فلائٹ سے ہو کے ہی پاکستان ہم جاتے ہیں، تو میں نے اپنا بھی ان کو ایکسپیرینس شیئر کیا کہ جی کہ ہم کس طرح ہم تنگ ہوتے ہیں اس چیز کو۔ میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ میں لاہور سے میری واپسی کی فلائٹ تھی 10 بجے، جی میری وہاں سے ٹیک آف تھا لاہور سے، لاہور کے ٹائم کے مطابق، اور جو رستے میں جہاں میرا چینج ہونا ہے جہاز، وہاں کو 1.25 گھنٹے کا اسٹاپ اوور تھا۔ تو جب میں لاہور ایئرپورٹ 7:15 بجے پہنچا تو انہوں نے کہا جی کہ جو فلائٹ ہے وہ گھنٹہ کیونکہ لاہور سے ڈیلیڈ ہے، تو آگے کی فلائٹ بھی آپ جو ہے نا وہ مس ہو جائے گی، تو اس کے بعد آپ کو اس سے اگلی فلائٹ لینی پڑے گی۔ تو میں کوئی 6.5 گھنٹے جی پھر استنبول ایئرپورٹ پہ بیٹھا رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ میں پھر رات کے کوئی 11:30 بجے یہاں لینڈ کیا ہے کوپن ہیگن، اور میں رات کے کوئی 1 بجے گھر پہنچا۔ تو میرا خیال ہے یہ جو انڈائریکٹ فلائٹ کی وجہ سے ہم تمام جو پاکستانی ہیں جو PIA سے سفر کرتے تھے اور دوسری اب ایئر لائنز استعمال کرتے ہیں، وہ تمام سفر کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی، بالکل ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ ایکچولی جو ایئر لائنز کا ہوتا ہے نا، یہ ایک ملکوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے بائی لیٹرل، جس کے تحت وہ ایئر لائنز الاؤ کرتی ہیں ہر ملک کی دوسرے ملک کی ایئر لائن کو۔ تو جو ہمارا اسکینڈینیویا اور ڈینمارک کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اس میں ابھی یہ بالکل اسی ہفتے کی یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم نے اس میں ایئر بلو کو بھی ایڈ کر دیا۔ تو اب ایئر بلو جو ہے وہ بھی آتھرائزڈ ہے کہ وہ یہاں ڈینمارک، ناروے میں کو فلائٹیں چلا سکے گی۔
تو مجھے امید ہے کہ جو ایئر بلو والوں نے یہ یقیناً یہ حکومت کو ریچ آؤٹ کیا ہے، تو یہ ان کا نام اس میں ایگریمنٹ میں ایڈ کیا گیا، اور ہم نے بتا دیا ہے ڈینش گورنمنٹ کو اس کے بارے میں بھی. تو ایئر بلو ڈیفینیٹلی ادھر انٹرسٹڈ بھی ہے، تو مجھے امید ہے کہ ایئر بلو بھی اس روٹ پہ جلد از جلد موو کرے گی. اور اب میں جلد ایئر بلو والوں کو اب ریچ آؤٹ بھی کریں گے کہ ان کو یہ کمیونٹی کا جو مطالبہ ہے یہ پہنچایا جا سکے. جی یہاں کتنی ڈیمانڈ ہے اس چیز. سفیر محترم، یہ تو بڑا اچھا آپ نے بات کی. یہ تو ہماری کمیونٹی کے لیے ڈنمارک والوں کی خوشخبری کی بات ہے، بلکہ اسکینڈینیویا کے لیے خوشخبری کی بات ہے. دوسرا سفیر محترم، کیٹیگری 5 کی بات ڈیفینیٹ ہوتی رہتی ہے. ہم بھی سارے کوشش کرتے رہتے ہیں، یہاں کے جو مطالبات جہاں تک ہماری اپروچ ہوتی ہے اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. تو کیا کچھ چانسز ہیں ہمارے، یا ہماری گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے؟ آپ تو کام کرتے رہتے ہیں. دیکھیں یہ تو جو چیز ہے یہ ہم ہر جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں ان کے ساتھ ریز کرتے ہیں. میں اسلام آباد بھی گیا تھا، تو وہاں جو اس وقت ڈینمارک کے ایکٹنگ امبیسڈر ہیں ان کے ساتھ میرا لنچ تھا. وہاں بھی میں نے کاؤنسلر میٹرز پہ بات کی اور اس ایشو کو ریز کیا. جو آپ کی نئی سفیر ابھی اسلام آباد جا رہی ہیں 4-5 دنوں میں، ان کو بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ ہمارے لیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے. اور یہ جو ہمارے ابھی ہوپ فلی اگلے مہینے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں دسمبر میں شاید ہمارے بائی لیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشن بھی ہوں گے، تو اس میں بھی ہم اس کو بڑا فورسفلی اس چیز کو ریز کریں گے. یہ ہم ہر پلیٹ فارم پہ یہ ریز کرتے رہتے ہیں. اور دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو ہے کہ ڈینمارک نے جو ایمبیسی اسلام آباد میں ہے وہ ان کی اب ویسے تو اگر آپ پاکستانیوں کو دیکھیں تو جو 2 سال پہلے جتنے ویزے ایشو ہوتے تھے اس کی نسبت اب کافی زیادہ ویزے ایشو ہو رہے ہیں. اس چیز میں تو فیسیلیٹیشن ہے. لیکن جو کیٹیگری 5 کا ایشو ہے وہ یقیناً ابھی تک ہمارے لیے چیلنج ہے، بیکاز جو یہاں جو پاکستانی رہتے ہیں اور جو اپنے ماں باپ کو اسپانسر کر کے بلانا چاہتے ہیں، یا بہت سے پاکستان سے بھی جو لوگ اپلائی کرتے ہیں اور جنہوں نے ریسنٹلی یورپین یونین میں ٹریول نہیں کیا ہوتا، تو ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو آپ جہاں بھی پاکستانی کمیونٹی جو ایک 35 سے 40 ہزار پاکستانی ہیں، آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اپنے جو یہاں کے حکومت کے جو نمائندوں کو ملتے ہیں تو اس کے بارے میں، کیونکہ دیکھیں اس میں بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو یہاں کے ڈینش سٹیزن ہے پاکستانی اوریجن کے، ان کو پرابلم ہوتی ہے اپنے ماں باپ کو بلائیں کی. تو آپ لوگ بھی اس کو ذرا جو ہے اپنے یہاں سسٹم میں ریز کیا کریں. ہم بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، اور جس طرح ہمارے ڈینمارک کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہوئی ہے اور جس ٹریجیکٹری پہ جا رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ اس پہ بھی ہم آنے والے وقت میں اس کو کوئی ریوائز کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ اس میں ضروری ہے کہ ایمبیسی اور جو ہماری کمیونٹی ہے مل کے یہ کوششیں کریں. بالکل آپ نے بجا فرمایا. ہم اپنے کمیونٹی فورم پہ یہ بات اٹھاتے رہتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، ریفرنس بھی دیتے رہتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں ہمیں کہ آپ اپنے جو ہے وہ لوگوں سے بات کیا کریں، جو آپ کے سرکاری لوگ ہوتے ہیں آپ ان سے بھی بات کیا کریں، سیاستدانوں سے بھی بات کریں. یہ تو دونوں طرف سے بات چلتی رہے گی، انشاءاللہ یہ ہوگا. سفیر محترم، الیکشن آ گئے ہیں. یہاں ہمارے پاکستانی نژاد جو ہیں بہت جگہوں پر بہت پارٹیوں میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں. تقریباً ڈنمارک کی سبھی پارٹیوں میں کہیں نہ کہیں شامل ہیں. چونکہ یہ جمہوری پروسیس ہوتا ہے، ہر 4 سال کے بعد ہوتا ہے. اس کے بعد پارلیمنٹ کے بھی جلدی سال خم تک الیکشن ہو جائیں گے، وہ کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ جو لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جو پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں، آپ کو یہ بات نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، کہ آپ وہاں پاکستان کی ہم زیادہ سیاست کرتے ہیں، لیکن اب یہاں کی سیاست کی طرف ہم نے بڑی محنت کی ہے، لوگوں کو قائل کیا ہے. تو آپ لوگ بھی فرماتے رہتے ہیں کہ یہاں کی سیاست میں حصہ لیں. تو آنے والے یہ جو الیکشن کمیون کے ریجن کے ہو رہے ہیں، آپ کیا میسج دیں گے؟ جی میرا میسج یہی ہے جو ہم آپ سے ویسے بھی بات کرتے ہیں، اور ہم کہ جی کہ کیونکہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں اور آپ لوگوں نے یہیں رہنا ہے. اور اس میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنا جو ہے جمہوری حق جو ہے وہ استعمال کریں، اور ان جن ایشوز پہ آپ کی اوپینین ہے اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹس آپ کے جو ایشوز کو وہ ریز کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کام کریں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے بلدیاتی الیکشن، جی کسی بھی جمہوری سسٹم میں بنیادی فاؤنڈیشن ہوتی ہے جمہوریت کی. تو بلدیاتی الیکشن دنیا میں کہیں بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جو پاکستانی نژاد ڈینز یہاں رہتے ہیں وہ اس الیکشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے.
سفیر محترم، بڑی اچھی خبریں آتی رہتی ہیں کہ پاکستان جو ہے ترقی کے لحاظ سے ہر طریقے سے جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور آپ چونکہ حال ہی میں آئے ہیں تو ہمارے ملک کی ترقی کا کیا حال ہے؟ دیکھیں، جو دو تین اس پہ چیزیں ہیں. ایک میں جو بڑی کلیئر چیز نظر آتی ہے، جو کہ آج سے اگر آپ کو 2.5-3 سال پہلے تھا، وہ آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پہلے پاکستان میں 2-3 سال بہت زیادہ انفلیشن رہی ہے، کہ آپ جب بھی جاتے تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ جی قیمتیں جو بہت بڑھ گئی ہیں. لیکن جب اس دفعہ میں گیا ہوں تو مجھے بڑا کلیئرلی اور یہ گورنمنٹ آفیشیل اسٹیٹسٹکس بھی دیتی رہی ہے جی، جو ہے وہ انفلیشن پہ تو کنٹرول ہو گیا ہے. تو آپ نے بھی دیکھا کہ جی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے. اور جو ہے اب ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جو ڈیل ہوئی ہے، اور پاکستان کے لیے یہ آپ مختلف اخبارات اور میگزین یہ لکھ بھی رہے ہیں، جس طرح پچھلے سال اس سال پاکستان کو دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کتنے چیلنجز رہے ہیں. بھارت نے پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور کس طرح ہم نے اس کا جواب دیا. اس کے بعد جو ڈپلومیٹک اوپننگز ہوئی ہیں، اور ہر جگہ بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی جو سفارتکاری کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت سی اپرچونٹیز کریٹ ہو رہی ہیں. اور یہ جو چیز ہوتی ہے، یہ بٹن آن یا آف کی طرح نہیں ہوتی کہ جس کے ایک ہی دن میں ثمرات نکلتے ہیں. یہ کچھ ٹائم لگتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ لیکن انفارچونیٹلی جو آن دا ڈاؤن سائڈ آپ نے دیکھا کہ کچھ مہینے پہلے پاکستان میں بہت زیادہ فلڈز بھی آئے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہوم لیس بھی ہوئے. لیکن حکومت نے اس چیلنج کو بھی مینج کیا، اور کسی بین الاقوامی ایڈ کے بغیر. تو فنڈامنٹلز اس وقت اکانومی کے بہتر ہیں، لیکن یقیناً حکومت جو ہے اس کو جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن ابھی وہ کر رہی ہے. اور یہ چیزیں ساری ابھی آپ نے دیکھا ایک ٹرانزیکشن بھی ہوئی ہے جس میں فرسٹ ویمن بینک کو بیچا گیا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ یہ چیزیں سپیڈ اپ ہوں گی، اکانومی کی جو گروتھ ہے وہ پک اپ کرے گی، اور جو ہے وہ چیزیں ایکسلریٹ ہوں گی ترقی کی طرف. تو باقی پنجاب میں آپ حکومت نے مختلف انیشیٹوز لی ہیں، اور وہ تو آپ میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، جس میں وہاں جو گاؤں وغیرہ میں مجھے یہ پتہ لگا کہ جو صفائی کا نظام ہے وہ بڑا آرگنائز کیا گیا ہے، کہ جہاں ہر جگہ ڈسٹ بن وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو کلینلینس ہے، یہ گورننس کو امپروو کرتی ہیں جی، یہ چیزیں ساری. تو آئی تھنک یہ چیزیں فردر آگے ایکسریٹ ہوں گی. لیکن وہ جس طرح کے چیلنج آج سے 3 سال پہلے تھے، وہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے اوور کم کر لیے ہیں. جو اکنامک ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، اور وہ جو جس طرح کے چیزیں آپ فیئر کر رہے تھے اس. سفیر محترم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. شکریہ راجہ صاحب، تھینک یو. سامان، یہ تھے سفیر محترم جو کہ بات بتا رہے تھے. ظاہر ہے وہ اپنے ڈومین میں بات کرتے ہیں، چونکہ وہ سیاسی بات تو وہ نہیں کرتے. وہ جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں ہم ان کو کہتے بھی رہتے ہیں، وہ کرتے بھی ہیں، اور اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا. تو ہم بھی اپنے طریقے سے کوشش کرتے رہتے ہیں. کمیونٹی فورم سارے جو مطالبات جو کمیونٹی کے ہوتے ہیں ہم بات کرتے رہتے ہیں اور آگے پہنچاتے بھی رہتے ہیں. اور بھی لوگ کام کرتے ہیں، سبھی مل جل کر کام کرتے ہیں. تو یہ سارے کام جو ہے وہ اتفاق سے ہوتے ہیں. جب تک ہمارا اتفاق ہوگا انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے، کامیاب ہوتے بھی ہیں. تو یہ جو سفراء آتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو فائدہ جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں، اور وہ مسائل جو ہے ان کی موجودگی میں، ظاہر ہے گورنمنٹ کے معاملات گورنمنٹ سے ہی چلتے ہیں، اور یہاں جو ہے سرکاری جو گھر ہوتا ہے، جو ادارہ ہوتا ہے، اسی سے خط و خطابت ہوتی ہے. اپنے طور پہ بھی باتیں چلتی رہتی ہیں. سب کو کوشش کرنی چاہیے. لیکن جو آپ ہماری ذمہ داریاں لگاتے ہیں پاکستان کمیونٹی فورم ڈنمارک کی حیثیت سے، میں چونکہ چیئرمین کی حیثیت سے میں اپنے طریقے سے پورے کام کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. جہاں تک ہماری بساط ہوتی ہے آپ کے مطالبات ہم پہنچاتے رہتے ہیں. فزیکلی کبھی ملاقات ہوتی تب بھی بات کرتے ہیں، اور ویسے بھی جو ہے ان کو اجاگر کرتے رہتے ہیں. اور بھی سارے کام کرتے رہتے ہیں. یہ کسی ایک کا کام نہیں ہوتا، یہ اتفاق سے ہی کام ہوتا ہے. اور ہمیں اپنے ملک کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی پاک فوج کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے. بہت ساری جو لوگ ہوتے ہیں آپ کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، اور لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. ڈیفینیٹ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر گمراہی کی وہ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. تو آپ کو دیکھیں جن کے پاس ملک کی نہیں ہے، جن کے پاس فوج مضبوط فوج نہیں ہے، ان کا آپ حال دیکھ لے.
تو یہ آپ پڑھے لکھے ملک میں، جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ خود کو اندازہ ہے اور اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور آپ کو یہاں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اپنے بچوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہاں کے الیکشن ہے، آپ اس طرف توجہ دیں۔ سامعین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے، اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔